عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں سورہ قیامہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ حضرات مفسرین نے روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر تشریف لاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات قرآنی کا نزول ہوتا تھا تو آپ کے اوپر ایک دوہری مشقت ہوتی۔ ایک مشقت تو وحی کا نزول، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام خود مشقت اتنی ہوتی تھی کہ احادیث میں آتا ہے کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو سخت جاڑے کے موسم میں بھی آپ کے پیشان مبارک پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے زانو پر اپنا سر مبارک رکھ کر تشریف فرما تھے۔ اس وقت وحی نازل ہونی شروع ہو گئی تو مجھے اس وحی کے بوجھ سے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میری ران پھٹ جائے گی۔ تو بتاتے خود وحی کا بوجھ اتنا، اور ساتھ ہی یہ ذمہ داری کہ مجھے قرآن کریم کی آیتیں یاد رکھنی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دینے کے لیے اپنا نمائندہ بنایا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم کی ان آیات میں سے کوئی لفظ میرے حافظے سے محو ہو جائے۔ لہذا آپ جب وحی نازل ہوتی تو ساتھ ساتھ جبریل امین کے ساتھ ساتھ آپ الفاظ دہراتے جاتے تھے۔ تو ان آیات میں قرآن کریم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ یہ قرآن کریم کی آیتیں جب آپ پر نازل ہو رہی ہوں تو ان کو جلدی سے یاد کرنے کی خاطر آپ مشقت نہ اٹھایا کریں، اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں۔ کیوں؟ آگے وجہ یہ بیان فرمائی کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ یہ جو آپ کے ذہن میں اندیشہ ہے کہ کہیں آپ اس وحی الہی اور قرآن کریم کے الفاظ میں سے کوئی لفظ بھول نہ جائیں، یہ فکر دل سے نکال دیجئے، کیونکہ ان الفاظ قرآن کریم کو اور آیات قرآن کریم کو آپ کے سینہ اطہر میں محفوظ کرنے کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ ان علینا جمعہ، ہم نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ جو وحی آپ کو نازل ہوگی وہ آپ کے سینہ اطہر میں محفوظ ہو جائے گی۔ اور دوسرے یہ ذمہ داری بھی ہم لیتے ہیں کہ اس کو ہم آپ کے سامنے پڑھ کر تلاوت کروائیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس کی تلاوت کریں گے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جب ہم اپنے فرشتے کے ذریعے قرآن کی تلاوت کریں تو آپ اسی کی اتباع کیجئے، یعنی اسی طرح پڑھیے جس طرح جبریل امین نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اور پھر فرمایا
کہ ثم ان علینا بیانہ، اور اس کے بعد اس قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم اور اس کا صحیح مطلب وہ بھی آپ کے قلب مبارک پر القاء کرنا ہم اپنے ذمے لیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا، ایک قرآن کریم کو آپ کے سینے اطہر میں محفوظ کرنا اور اس کو پڑھنا، یعنی اسی طرح پڑھنا جس طرح جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ قرآن کریم کا محض تلاوت کرنا، صرف زبانی طور پر اس کو اب پڑھنا اور اس طرح پڑھنے کی کوشش کرنا جس طرح جبریل امین نے پڑھا تھا، یہ ایک مستقل انسان کی زندگی کا اور مسلمان کی زندگی کا مستقل مقصد ہے۔ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ بچوں کو بے سمجھے بوجھے ان کو جو قرآن پڑھاتے ہیں، اعوذ باللہ، یہ الفاظ بھی بعض اوقات استعمال کیے جاتے ہیں کہ طوطے مینا کی طرح آپ نے بچوں کو رٹا دیا، ان کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ ان کے الفاظ کے معنی کیا ہیں۔ تو وہ نہیں جانتے کہ قرآن کریم نے تلاوت قرآن کریم کو اور اس کے پڑھنے کو بذات خود ایک مقصد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک بنیادی غرض و غایت اس کی بیان فرمائی ہے۔ اس لیے بے شک ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قرآن کریم سمجھے اور اس پر عمل کرے، لیکن اس سے پہلے تلاوت بذات خود مقصد ہے۔ اس کے ایک حرف کی تلاوت پر حدیث میں آتا ہے کہ 10 نیکیاں انسان کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ تو معاذ اللہ یہ کوئی بیکار مشغلہ نہیں ہے، یہ بذات خود مقصود ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا جائے۔ اب جو بچے قرآن کریم حفظ کرتے ہیں اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سینوں میں محفوظ فرماتے ہیں، یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے ذمے جو کام لیا تھا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس عظیم کام کی ذمہ داری اللہ نے جو لی تھی وہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادا کرائی۔ لہذا جو بچہ قرآن کریم پڑھتا ہے یا حفظ کرتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ جل جلالہ کی نیابت کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی حفاظت کے لیے۔ لہذا یہ خیال کہ بے سمجھے بوجھے پڑھنا اور اس کو حفظ کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ انتہائی گمراہی کی بات ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ جس شخص کو قرآن کریم پڑھنا نہ آئے وہ کبھی سمجھنے کی منزل تک بھی نہیں پہنچ سکتا، وہ کبھی اس پر عمل کرنے کی منزل تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تلاوت قرآن بذات خود ایک مقصد ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اذا قرأناه فاتبع قرآنہ، جس طرح جبریل امین پڑھ رہے ہیں اسی طرح آپ بھی پڑھیے۔ یعنی تلاوت کا بھی ایک خاص طریقہ ہے اس کا، وہ عام کتابوں کی طرح پڑھنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی تلاوت کا وہی طریقہ جو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اختیار فرمایا وہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور یہ اس امت کا امتیاز ہے، اتنا بڑا امتیاز ہے کہ دنیا کی کوئی قوم، کوئی ملت، کوئی مذہب اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا کہ قرآن کریم کی تلاوت کے طریقے کو اس امت کے علماء نے ایک مستقل علم میں جمع فرمایا جس کا نام علم تجوید ہے۔ آپ کو دنیا کی کسی قوم میں، کسی مسلک میں، کسی مذہب میں
کسی معاشرے میں اس علم تجوید کی مثال نہیں ملے گی۔ آج تک اتنی زبانیں دنیا کے اندر رائج ہیں، کسی زبان میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اس زبان کا کون سا حرف کس طرح ادا کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے، اور اس کی حفاظت کا جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا تھا، اس کا ایک نمایاں مظاہرہ یہ ہے کہ اس علم تجوید کے ذریعے یہ بات مدون کر لی گئی کہ با کہاں سے نکلے گی، اور سا کہاں سے نکلے گی، اور سین کہاں سے نکلے گا، اور صاد کہاں سے نکلے گا۔ دنیا کی کوئی زبان اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ آج انگریزی بڑی وسیع زبان سمجھی جاتی ہے، لیکن اس میں کہیں آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا کہ بھئی اے کہاں سے نکلے گا، اور بی کہاں سے نکلے گا، اور سی کہاں سے نکلے گا، اور ڈی کہاں سے نکلے گا۔ یہ صرف علماء امت کا امتیاز ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے، اس کے طریقہ تلاوت کی حفاظت کے لیے یہ عظیم الشان اور فقیر المثال علم ایجاد فرمایا۔ تو آج ہر مسلمان کا پہلا فرض ہے کہ وہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنا سیکھے۔ یہ علم تجوید یہ صرف ایک زیادہ فضیلت والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہر انسان کا فریضہ ہے، کہ وہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ اس کو سیکھے، کہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھے۔ اور یہ کوئی بہت بڑا مشقت کا کام بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم کے حروف 29 حروف ہیں۔ اگر ہر روز انسان ایک حرف کو پڑھنے کا صحیح طریقہ سیکھنے کا التزام کر لے تو 1 مہینے کے اندر اس کو قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کا طریقہ آ جائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کی تفسیر اور اس کی تشریحات بھی آپ کے قلب مبارک پر القاء فرمائیں گے۔ ثم ان علینا بیانہ۔ تو یہ جو مدرسے آپ کو نظر آ رہے ہیں چاروں طرف پھیلے ہوئے، الحمدللہ، یہ مدرسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داری اپنے سر لی تھی کہ ہم اس کو محفوظ بھی کریں گے، اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتائیں گے، اس کی تشریح و تفسیر بھی آپ کے قلب پر القاء فرمائیں گے، یہ سارے مدارس در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی لی ہوئی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے قائم کیے گئے۔ اور الحمدللہ ان مدارس ہی کے ذریعے بر صغیر میں خاص طور پر دین اگر محفوظ رہا ہے اور اپنی اصل شکل میں محفوظ رہا ہے تو وہ ان مدارس کی وجہ سے ہے، جو سب سے پہلے حضرت علامہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند میں شروع فرمایا، اور دارالعلوم دیوبند کا آغاز بھی انار کے درخت کے نیچے ہوا، جس میں صرف ایک استاد تھا اور ایک شاگرد تھا، دونوں کے نام محمود، اور ایک شیخ الہند مولانا محمود حسن کے نام سے مشہور ہوا، اور دوسرے جو استاد تھے وہ حضرت ملا محمد رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو یہی سلسلہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے پھیلایا ہوا ہے، اور یہ مدارس یہ عظیم خدمت انجام دے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی تھی، لہذا ان کی قدر پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اور مغربی طاقتیں اب اس راز کو پا گئی ہیں کہ جب تک یہ ملا کھڑا ہوا ہے، جب تک ان کے مدرسوں کے اندر اللہ اور رسول کے کلام اور اس کی تشریح کی تعلیم دی جا رہی ہے، اس وقت تک وہ اسلام کو ختم کرنے کے ان کے منصوبے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لہذا آج ان کی نظریں مدارس پر، مدارس کے نظام پر، اور مدارس کو توڑنے پر، اور مدارس کو اپنے اصل فریضے سے غافل کرنے پر مرکوز ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے پاس یہ ہمارے اکابر کی عظیم امانت ہے، اور اسی عظیم امانت کو محفوظ کرنے کے لیے
یہ مدارس الحمدللہ کمر بستہ ہے۔ آج طرح طرح کے اعتراضات کے باوجود، طرح طرح کی رکاوٹیں پیدا کرنے کے باوجود الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتگان کے تقریباً 23,000 مدارس اس ملک میں قائم ہیں، اور ان کو کبھی لالچ دیا جاتا ہے، کبھی دھمکایا جاتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ پوری استقامت کے ساتھ اللہ کے لیے ان ساری دشواریوں کو برداشت کر رہے ہیں، اور راہ حق میں بسا اوقات قربانیاں دینی پڑتی ہیں، مشکلات سہنی پڑتی ہیں۔ الحمدللہ اس کا ہمارے تمام مدارس کو پورا ادراک بھی ہے، احساس بھی ہے، اور ان کو اس بات کا اللہ نے سلیقہ بھی عطا فرمایا ہے کہ وہ ان مشکلات کا خندہ پیشانی کے ساتھ مقابلہ کریں۔ میں اس محفل کے ذریعے اپنے تمام دینی مدارس کو جو الحمدللہ ہمارے ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر، اپنے اکابر کے طریقے پر قائم رہتے ہوئے اپنی خدمات جاری رکھیں۔ اگر راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں تو رکاوٹیں تو انبیاء کرام علیہ السلام کے راستوں میں بھی آئی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے راستوں میں بھی